صرف ذکر کے عنوان سے انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے. تو میں نے آج کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کا انتخاب کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ زمین میں ہے، چاہے وہ دریا ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کو ہم نے زینت قرار دیا زمین کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین کی زینت میں انشاءاللہ حدیث کے ذیل میں بیان کروں گا. تو زمین کو پھر زینت قرار دیا لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انہیں آزمایا جائے کہ یہ احسن عمل بجا لاتے ہیں یا صرف دنیا کی خوبصورتیوں میں، زینت دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، یہ آزمایا جائے. تو کون زینت دنیا کا شکار ہوتا ہے اور کون حسن عمل بجا لاتا ہے، اس کا امتحان خداوند عالم کرے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا، جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے ما جعلنا علی الارض زینۃ لہا. اور پھر زمین کو زینت قرار دیا، زینت الارض الرجال، مردوں کو، کہ صرف لوگ نہیں کہا کہ اس میں سب شامل ہو جائیں، بلکہ لفظ استعمال کیا مرد کا. احادیث مردوں کو زینت قرار دیا زمین کی، پھر مردوں کی زینت قرار دیا اللہ نے مومنین کی زینت قرار دیا امیر المومنین کی زینت قرار دیا جناب زینب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صدری، آواز بلند حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ باپ کی زینت جو زینب کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ کسی امام نے یہ نہیں فرمایا. مثلا ہم کہیں کہ 5ویں امام نے فرمایا زینب کا معنی باپ کی زینت ہے نا، ایسا حدیث تو نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، تاریخی حقائق موجود ہیں جو اندر ضرورہ ہم تاریخ سے استفادہ کرتے ہیں. تو بہرحال جناب زینب کی ذات کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو آپ کے سامنے کرنا ہے. ایک 2-3 خصوصیتیں میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں کہ بات اس آیت میں بھی ہو رہی ہے احسن عمل کی، بہترین عمل کی. اب زینب نے جس دربار میں، جس گھر میں، جن ہستیوں کے سائے میں زندگی پائی ہے، وہ کیا کہنا. انسان، ابھی میں ہمارے استاد طباطبائی کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے جو علی پر نعمتیں تمام کی، وہ جناب زینب کے ذریعے سے نعمت تمام. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو زینب جیسی ایسی بیٹی دے دی کہ پھر کسی کو زینب جیسی بیٹی اللہ نے نہیں دی. اللہ ہے نا. تو بہت ہی عظیم تذکرہ ہے، عظیم ذات ہے. احسن عمل، حسن عمل، اس کا ایک معنی جو ہے میں کئی بار اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر چکا ہوں، یا کہیں احسن عمل کے ذیل میں تو کافی مجالس پڑھ چکا ہوں. تو ایک معنی جو احسن عمل کا وہ ایثار، یعنی کیا، انسان کب احسن عمل بجا لاتا ہے؟ جب کسی چیز کی اسے خود ضرورت ہو، وہ اپنے لیے استعمال نہ کرتے ہوئے، خود ضرورت کا احساس کرتے ہوئے دوسروں کو دے دے، وہ احسن عمل ہے.
ایک جنگ کا ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں رسول کے زمانے میں ایک جنگ کے بعد پانی نہیں تھا، آخر میں جب پانی آیا تو ایک سپاہی کے پاس لے کر گئے پانی، تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ وہ سپاہی پیاسا ہے، اسے دے دو۔ اب وہ گئے تو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا، اب یہ تیسرے کی طرف گئے تو کیا دیکھا وہ مر چکے تھے، اب واپس آئے تو پہلا بھی مر چکا، دوسرے کے پاس گئے تو وہ بھی مر چکا۔ یہ عیسیٰ ضرورت تھی لیکن اس نے دوسروں کو دے دیا۔ تو جناب زینب کی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے، شہزادی کے گھر ایک مہمان آتا ہے، مہمان کیا؟ سائل۔ اب انہوں نے کسی کو سائل نہیں کہا، مہمان ہی کی نگاہ سے دیکھا اہل بیت نے، تو میں بھی لفظ مہمان کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو مہمان آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور مولا کائنات سے پوچھتا ہے مولا آپ کے پاس کیا ہے مجھے کھانے کے لیے، میں بہت بھوکا ہوں۔ مولا کائنات جناب شہزادی کونین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ دروازے پر ایک مہمان ہے، ایک سائل ہے، وہ ہم سے ایک وقت کی روٹی مانگتا ہے؟ شہزادی نے کہا علی آپ کو تو معلوم ہے 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ پھر جناب زینب سو رہی ہے، عمر 3 سال سے کم کی، یہ یاد رکھیں۔ تو جناب فاطمہ کہتی ہیں علی حسن و حسین برداشت کر لیں گے، میں برداشت کر لوں گی، آپ برداشت کر لیں گے،